قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمانے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد وگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی سنی منارے اللہ اکبر میزنم دمزہ شیخ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر میزنم قادری منارے اللہ اکبر میزنم دمزہ شیخ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر میزنم قادری منارے اللہ اکبر میزنم دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ عقیدت و محبت ادب و احترام کے ساتھ آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت اسی مہینے میں ہوئی. سرکار سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. سرور کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم کے متعلق حدیث قدسی میں ہے خدائے تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لولاک لما خلقت الجنۃ ولا النار ولا الانس ولا الجن، کہ اے میرے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو نہ تو جنت و جہنم ہوتے، نہ انسان و جن ہوتے، نہ ہی یہ چرند و پرند ہوتے، نہ ہی یہ پیڑ پودے ہوتے. سب کے سب کس کے صدقے طفیل سے ہیں؟ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم کے طفیل سے ہیں. تبھی تو شاعر نے کہا گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لمحہ کا ذکر نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو سیاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، یہ رنگ نہ ہو نظاروں میں. تو سرور کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم کی وجہ سے خدائے تبارک و تعالی نے پوری کائنات کو وجود بخشا. تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر بھی نہایت ہی عشق کے ساتھ کرنا چاہیے، سننا بھی بہت عشق کے ساتھ چاہیے. جتنا ادب جتنا احترام ہم اور آپ کر سکتے ہیں اتنا ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ کر اپنے ذہن و فکر کو حاضر کر کے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر سنا کریں، چاہیں جہاں بھی ہو. کیونکہ ایک مومن کے لیے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم سے زیادہ محبوب کوئی چیز ہے ہی نہیں. کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی محبت جب تک ماں باپ بھائی بہن عزیز و اقارب سب سے زیادہ نہ ہو جائے تب تک ایمان کی تکمیل ہی نہیں ہوتی ہے. ایمان کامل کرنے کے لیے، ایمان مکمل کرنے کے لیے لازم ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی محبت دنیا کی ہر ایک محبت پر غالب ہو.
تو جب سرکار کی محبت دنیا کی ہر ایک محبت پر غالب ہوگی تو سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ادب و احترام بھی دنیا کی ہر ایک چیز سے زیادہ ہوگا۔ خدائے تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے متعلق قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ تو جس کے ذکر کو اللہ رب العزت بلند کرے تو اس کا ذکر صبح و شام اٹھتے بیٹھتے ہر وقت بندے کو بھی کرنا چاہیے، اور ہم اور آپ نہ بھی کر پائیں تب بھی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر، ان کا چرچا ہر آن ہر وقت ہو رہا ہے۔ خدائے تبارک و تعالی نے قرآن کریم سے پہلے 3 اور بڑی کتابیں نازل فرمائیں، توریت، انجیل، زبور۔ تینوں کتابوں میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذکر جمیل کو، سرکار کے اوصاف کو، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خوبیوں کو تفصیل سے بیان کیا۔ یہی وجہ تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ولادت بسعادت ابھی ہوئی بھی نہیں تھی، لیکن دنیا کے بہت سے لوگ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے متعلق جانتے تھے۔ آج سے تقریباً 2500 سال پہلے کی بات ہے، یمن میں حکومت تھی تبع اول کی۔ یمن کے حاکموں کو تبع کہا جاتا تھا۔ تبع اول کا اقتدار، اس کی سلطنت کی سرحدیں کافی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ایک دن یمن کا بادشاہ سیر و تفریح کے لیے نکلا تو اس کے ساتھ 1,13,000 پیدل فوجی تھے۔ تقریباً 1.5 لاکھ فوجی ایسے تھے جو گھوڑوں پر سوار تھے۔ جس علاقے سے نکلتا اس علاقے میں فتح حاصل کرتا۔ جب فتح حاصل ہو جاتی تو ہر ایک بستی سے، ہر ایک گاؤں سے جہاں کوئی عالم ملتا تو 2-4 عالموں کو اپنے ساتھ لے لیتا۔ یہی سب کرتے ہوئے وہ اپنے سفر کو طے کر رہا تھا۔ راستے میں جس بستی کی طرف بھی جاتا تو اس کی شان و شوکت، طاقت و قوت دیکھ کر لوگ اس کا استقبال کرتے، اس کی آہو بھگت کرتے۔ سفر کرتے کرتے مکہ شریف پہنچا۔ جب مکہ شریف پہنچا تو کوئی بھی آدمی اس کا نہ استقبال کرنے کے لیے آیا، نہ آہو بھگت کرنے کے لیے آیا۔ اس نے اپنے وزیروں کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر کے جائزہ لے کر کے آؤ، یہاں کے لوگ اتنے مغرور اور اتنے متکبر کیوں ہیں؟ کسی نے ہماری آہو بھگت نہیں کی، ہمیں ویلکم نہیں کہا، سواگت نہیں کیا، استقبال نہیں کیا۔ تو وزیر گئے مکہ شریف کی گلیوں میں ٹہلے، ادھر ادھر معلوم کیا۔ بادشاہ کو آ کر کے رپورٹ کی، کہا یہاں کے لوگ تو بہت عجیب ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یہاں کے لوگوں نے ایک گھر بنا رکھا ہے، اس گھر کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں، اسی گھر کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، وہیں پوجا پاٹ کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کسی دوسرے کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ تو بادشاہ نے جب اس بات کو سنا تو اس کو دل ہی دل میں غصہ آیا۔ اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ خانہ کعبہ کی عمارت کو تباہ کر دے گا۔ جیسے ہی اس نے یہ ارادہ کیا اس کے سر میں درد ہونے لگا۔ کچھ وقت گزرا، اس کی آنکھوں سے، اس کے منہ سے بدبودار پانی جاری ہونے لگا۔ جس بادشاہ کی شان و شوکت یہ ہو تو اس کے حکیم بھی آگے پیچھے گھومیں گے۔ حکیموں نے علاج کرنا شروع کیا،
لیکن مرض میں کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ بادشاہ کا مرض اتنا خطرناک کہ کوئی اس کے قریب جانے سے گھن محسوس کرتا، ہر شخص اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا، جس کو مجبوراً جانا بھی پڑ جاتا تب وہ جب واپس آتا تو اس کا منہ اور ناک سکڑی ہوئی ہوتی، منہ بگاڑتا ہوا بادشاہ کے پاس سے واپس آتا کہ کہاں پھنس گئے تھے جا کر کے۔ بادشاہ اور اس کے خاص وزیر بہت پریشان۔ جن عالموں کو اس نے ساتھ میں لیا تھا، رات کی تنہائی میں ایک عالم اٹھ کر بادشاہ کے وزیر کے پاس گیا، معلوم کیا کہ طبیبوں نے علاج کر لیا، حکیموں نے اس کی رگوں کو دیکھ لیا، کوئی دوائی ملی یا نہیں ملی؟ کہا حکیم اور طبیب طرح طرح کے علاج کر رہے ہیں، کوئی بھی علاج فائدہ نہیں پہنچا رہا۔ کہا جاؤ بادشاہ سے تنہائی میں کہو کہ اس کا علاج میں کروں گا۔ وزیر نے جا کر بادشاہ سے کہا کہ آپ کے علاج کے لیے ایک معالج مل گیا ہے۔ کہا کس جگہ کا حکیم ہے؟ کہا حکیم نہیں، ایک عالم دین ہے۔ تو مرتا کیا نہ کرتا، جو ایسی پوزیشن میں ہو تو وہ تو کسی کے اوپر بھی بھروسہ کرنے لگتا ہے، کسی کے اوپر بھی اعتماد کرنے لگتا ہے۔ کہا بلا لو۔ عالم صاحب گئے، جانے کے بعد وزیر کو واپس بھیج دیا۔ بادشاہ کے پاس تنہائی میں بیٹھ کر معلوم کیا کہ سچ سچ بتانا کہ اب تم نے خانہ کعبہ کے بارے میں کوئی نیت تو نہیں کی دل میں؟ کہا میں نے نیت کی ہے کہ میں خانہ کعبہ کو ویران کر دوں گا، اس کا نام بیت الخرابہ رکھوں گا، یعنی ویران گھر۔ کہا یہ بیماری نہیں ہے، یہ عذاب الہی ہے، رب تبارک و تعالی نے تجھ پر عذاب نازل فرمایا ہے، تو اپنے اس برے ارادے سے توبہ کر لے، خدا تبارک و تعالی تیری حالت کو درست فرما دے گا۔ بادشاہ نے توبہ کی۔ وہ عالم دین ابھی بادشاہ کے پاس سے جدا نہیں ہوا تھا کہ بادشاہ کی طبیعت پہلے کی طرح صحیح و سالم ہو گئی۔ پھر یہ طبہ حمیری مکہ شریف سے نکل کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوتا ہے، اسی شان و شوکت، اسی جاہ و جلال کے ساتھ۔ جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو علماء کرام آپس میں اکٹھے ہو کر کچھ نہ کچھ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وزیر جا کر کے بادشاہ سے کہتا ہے کہ جتنے بھی عالم ہیں وہ سب آپس میں کچھ نہ کچھ باتیں کر رہے ہیں، کہیں آپ کے خلاف کوئی سازش تو نہیں رچی جا رہی ہے؟ بادشاہ نے علماء کو طلب کیا، ان کی کانا پھوسی کی وجہ معلوم کی، تو علماء نے کہا کہ ہم اس سرزمین سے جانا ہی نہیں چاہتے ہیں، یہیں رہنا چاہتے ہیں۔ ابھی سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت و شہادت میں سینکڑوں سال باقی ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے تم یہاں کیوں رکنا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ سرزمین کوئی عام زمین نہیں ہے، یہاں خاتم النبیین سید المرسلین محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہو۔ بادشاہ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوصاف، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں۔ بادشاہ ان 400 علماء کرام کے لیے الگ الگ 400 مکانات تعمیر کرواتا ہے مدینہ منورہ میں، ہر ایک کو زندگی گزارنے کے لیے آسائش و آرام کی چیزیں مہیا کراتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہی طبہ حمیری ایک خط لکھتا ہے کہ طبہ کا خط
آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے لیے اس خط کے اندر لکھتا ہے کہ میں نے آپ کی نبوت و رسالت پر ایمان لا کر آپ سے قربت کو حاصل کیا. اگر میں آپ کے زمانے کو پاؤں تو میں آپ کا خادم ہوں گا، ایسے جیسے ایک چچیرا بھائی دوسرے کی مدد کرتا ہے. ایک تفصیلی خط لکھنے کے بعد جو بادشاہوں کا طریقہ ہوتا تھا کہ خط کو مہر بند کر دیتے تھے، اس خط کو لفافے کے اندر رکھ کر کے مہر بند کر دیا. ان 400 علماء کرام میں جو سب سے بڑے عالم دین تھے، وہ خط لفافے کے اندر ملفوف ان عالم دین کے حوالے کیا. کہا اگر تمہارے زمانے میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہوں تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کو میری طرف سے سلام کہنا اور یہ خط پیش کر دینا. اگر تم سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کا زمانہ نہ پا سکو تو یہی وصیت اپنی اولاد کو کر کے جانا. تمہاری اولاد اگر سرکار کا زمانہ نہ پا سکے تو وہ اپنی اولادوں کی اولاد کو یہ وصیت کر کے جائیں کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے یہ طبہ حمیری کا خط. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم طبہ حمیری کے زمانے سے 1000 سال بعد پیدا ہوئے. پیدائش مدینہ منورہ میں نہیں ہوئی بلکہ مکہ مکرمہ میں ہوئی. جس کے پاس خط تھا وہ خط لے کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم تو مدینہ منورہ میں ظاہر ہوں گے. حالانکہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت احسان نبوت مکہ مکرمہ سے ہو چکا ہے. وقت گزرتا گیا، زمانہ گزرتا گیا. ایک دن وہ آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مکہ مکرمہ کی گلیوں کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے ہیں. مدینہ شریف کے لوگ مدینہ شریف کی بستی سے باہر نکل کر پہاڑیوں پر کھڑے ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں. گھروں کے اندر موجود عورتیں اور بچیاں اپنے بلند و بالا مکانات پر، چھتوں پر چڑھ کر سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قافلے کا انتظار کر رہے ہیں. لوگ انتظار کرتے رہے، انتظار کی گھڑیاں بھی ختم ہو گئیں. اچانک سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قافلہ ظاہر ہوا. مدینہ شریف کے لوگوں نے مرحبا کی صدائیں بلند کرنا شروع کر دیں. جو چھتوں پر بچیاں موجود تھیں انہوں نے گنگنانا شروع کر دیا، طلع البدر علینا من ثنیات البداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ منورہ کی بستی کے اندر داخل ہوتے ہیں. مدینہ شریف کا ہر ایک شخص دل میں یہ آرزو لیے ہوئے ہے کہ کاش حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے مہمان ہو جائیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. ہر ایک کے دل میں یہ خواہش ہے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اونٹنی کے راستے کو خالی کر دیا جائے، جہاں اللہ تعالی کا حکم ہوگا یہ وہیں بیٹھ جائے گی. اونٹنی چلتی رہی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے مکان کے قریب جا کر کے رک گئی. جب اونٹنی بیٹھی تو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں تشریف لے کر کے گئے.
تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ انہی 400 علماء کرام میں سے کسی عالم کی اولاد تھے، جو علماء کرام 1000 سال پہلے طبہ حمیری کے قافلے کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے کر کے آئے۔ وہ مکان، جس مکان کے اندر سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قیام فرمایا، مورخین کہتے ہیں کہ وہ مکان وہی مکان تھا جس کو طبہ حمیری نے 1000 سال پہلے تعمیر کروایا۔ تو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعریف و توصیف کے متعلق ہزاروں سال سے لوگ جانتے تھے۔ جانتے کیوں نہ؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے، انہوں نے سرور کائنات کا ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے، انہوں نے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر کیا۔ اولین سے لے کر آخرین تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لے کر کے آئے، سب کے سب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ کرتے ہوئے تشریف لے۔ تو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت بشہادت مکہ مکرمہ کے اندر ہوئی۔ جس رات حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش ہوئی، اس رات 1-2 نہیں بلکہ بہت سے ایسے واقعات ظاہر ہوئے جو عقل کے خلاف تھے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت بشہادت ہوئی، صبح کو لوگ تذکرہ کرنے لگے کہ آج تو کمال ہو گیا، میرے گھر میں بکری تھی، اس کا دودھ خشک ہو چکا تھا، صبح کو اٹھے تو اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ کوئی کہتا ہے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، اس سے بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ میرے گھر پہ فلاں چیز کا پیڑ تھا جس میں کئی سال سے پھل نہیں آتے تھے، صبح سو کر کے اٹھا تو پیڑ پھلوں سے لدا ہوا ہے۔ مختلف طریقے کے لوگ اپنے اپنے خواب آپس میں بیان کرتے ہیں۔ جس دن سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت ہوئی، قیصر و کسریٰ کے حکمراں اور ان کی حکومتیں مشہور تھیں۔ وہاں کے بادشاہ نے اپنے محل کو بہت ہی بلند و بالا شان و شوکت کے ساتھ سجایا تھا، مضبوطی کے ساتھ بنایا تھا۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم جس رات پیدا ہوئے، قیصر و کسریٰ کے 12 کنگورے ٹوٹ کر زمین پر آ گئے۔ فارس کے اندر مجوسیوں نے ایک آگ جلائی تھی، جس آگ کی وہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ اس آگ کو انہوں نے ہزاروں سال سے کبھی بھی بجھنے ہی نہیں دیا تھا، برابر اس کو روشن رکھتے تھے، برابر اس کو جلائے رکھتے تھے۔ 1000 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا، وہ آگ کبھی بجھی نہیں۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہوئے، آگ بجھ چکی تھی۔ خانہ کعبہ کے اندر سینکڑوں بت لوگوں نے نصب کیے تھے۔ بارش کا الگ تھا، بھوک کا الگ تھا، بیماری سے شفا یابی کا الگ تھا، ہر ایک ضرورتوں کے لیے الگ الگ بت نصب تھا، جس کے آگے وہ اپنے ماتھوں کو ٹیکتے تھے۔ لیکن آج کیا ہوا؟ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش ہوئی، خانہ کعبہ کے سارے بت منہ کے بل گر پڑے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ صبح کے وقت کچھ لوگ ایک جگہ پر گئے، وہاں ایک باہر کا تجارتی قافلہ ٹھہرا ہوا تھا۔ اس قافلے کے ایک شخص نے
مکہ شریف کے لوگوں سے معلوم کیا کہ کیا تمہارے یہاں کل کوئی بچہ پیدا ہوا ہے رات؟ کہا ہمیں تو معلوم نہیں۔ کہا اللہ اکبر، تمہیں معلوم نہیں؟ کل مکہ شریف میں نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے۔ تمام قریش کا پوری دنیا میں فخر سے سر اونچا ہوگا انہی کی وجہ سے۔ اپنے اپنے گھروں پر جا کر معلوم کرو کہ کس کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ لوگ گئے اپنے گھروں پر، عورتوں سے معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے گھر پہ ایک بچے کی ولادت ہوئی جس کا نام محمد رکھا گیا۔ آ کر کے اس شخص سے کہا کہ ہاں ہمارے قبیلے میں ایک گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ کہا مجھے لے چلو، میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا تم نے بتا دیا کہ ان کا نام محمد ہے، جو آخری نبی ہوں گے ان کا نام محمد ہوگا۔ دوسری پہچان ان کی یہ ہے کہ ان کے دونوں شانوں کے درمیان ختم نبوت کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ بالوں کا ایک گچھا چھلا سا بنا ہوا ہوگا، اس میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آخری نبی ہونے کی طرف اشارہ ہوگا۔ تو ان لوگوں کے ساتھ کچھ لوگوں کی بھیڑ بھی جمع ہوئی، سب کے سب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر پہنچے، دستک دی، کہا آپ کے یہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ بچے کو گود میں لے کر اس یہودی کے سامنے لایا گیا۔ جب یہودی نے دیکھا تو غش کھا کر کے گر گیا، بے ہوش ہو کر کے گر گیا۔ جب ہوش آیا تب یہودی نے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعریف و توصیف کرنا شروع کر دی۔ ابھی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہوئے ہیں، یہ سب تعریف و توصیف جانی کہاں سے؟ یہ تعریف و توصیف جانی توریت سے، انجیل سے، زبور سے۔ قرآن کریم نے تبھی ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ یعنی یہودیوں نے اور عیسائیوں نے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اعلان نبوت فرمانے کے بعد جب ایمان لانے سے انکار کیا، انکار کی وجہ کیا تھی؟ کہ وہ سوچتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آخری نبی بنی اسرائیل میں پیدا ہوں، حالانکہ رب تبارک و تعالی نے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسل پاک میں پیدا فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھے، مکہ مکرمہ میں آباد ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دوسرے صاحبزادے جو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو ملک یمن عطا فرمایا، وہ ادھر آباد ہوئے۔ تیسری بیوی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تھیں، ان سے مدین وغیرہ پیدا ہوئے، ان کو مدائن کے علاقے عطا فرمائے۔ لیکن خدائے تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حال میں وہ برکت دی کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے 12 بیٹے ہوئے، مختلف خطوں میں بسے،
جو عرب کا مکہ معظمہ کا علاقہ تھا، مکہ معظمہ آل اسماعیل سے پر ہو گیا، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولادیں علیف قریب کے دیگر علاقوں میں جا کر کے بس گئیں۔ تو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم جس رات پیدا ہوئے، اس رات سینکڑوں عجائب خدائے تبارک و تعالی نے اس دنیا پر ظاہر فرمائے۔ خدائے تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عشق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت پر پورے مہینے ہم اور آپ سنتے اور سناتے رہیں گے، لیکن چونکہ جلوس نکلنے کا وقت جو اگلا جمعہ ہے اس سے پہلے ہی آ جائے گا، تو آپ کو جمعرات ہی کو جلوس نکالنا ہے۔ تو میں ہر سال بتاتا ہوں، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جلوس جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد کی خوشی میں نکالا جاتا ہے۔ تو جلوس نکالیں، ضرور نکالیں، لیکن باوقار طریقے سے نکالیں۔ دوپٹے لہرانا یا امامہ شریف لہرانا یا ناچنے والوں کی طرح حرکتیں کرنا، ہو ہلہ کرنا، یہ سنیوں کے جلوس کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے جلوس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ خوشبو لگا کر ادب و احترام کے ساتھ نکلیں۔ اگر نعت شریف پڑھی جا رہی ہے تو اس کو ادب و احترام کے ساتھ سنیں، ورنہ اپنی زبان کو درود و سلام سے تر رکھیں، خاموشی سے آہستہ آہستہ درود و سلام پڑھتے رہیں۔ جو مائک پہ ایسی ایسی نعتیں بجاتے ہیں جن میں سے میوزک کی دھن نکلتی ہے، تو ایسی نعتوں کو میوزک کی دھن پر پڑھنے کو جائز قرار نہیں دیا گیا ہے۔ میوزک کی دھن پر نعت شریف کو پڑھنے کو ناجائز اور گناہ بتایا گیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جلوس نکالیں، انہی کے نام پر ہم گناہوں کا کام کریں جا کر کے، تو یہ ہماری اور آپ کی عقل مندی نہیں ہے۔ جلوس نکالیے، جو بھی کام نیک کیا کریں، چاہے تھوڑا کریں لیکن اچھا کریں۔ نیک کام کیا، جائز بھی کوئی کام کریں تو چاہے تھوڑا ہو، اچھا ہو، اس میں مزہ آتا ہے۔ آپ بہت سارا کر دیں لیکن الٹا سیدھا ہو تو وہ کام جمتا نہیں ہے۔ تو کبھی بھی اپنے گھر کے جائز فنکشن ہو یا کوئی نیک کام ہو تو اس میں ہمیشہ یاد رکھیں، چاہے تھوڑا ہو لیکن اچھا ہونا چاہیے، ایک نمبر کا ہونا چاہیے۔ تو خدا تعالی ہمیں اور آپ کو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عشق عطا فرمائے۔